बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग न्यू नावल शुरू करने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। इसका 2 पार्ट होंगे। एक अभी हम पार्ट करेंगे इसका पब्लिक, और एक इसका बाद, यानी कि इसके अभी 35-40 एपिसोड अभी होंगे, इसके बाद फिर और होंगे। ठीक है, थैंक यू। दिलों के बंधन, उम्मे मरियम शेख, एपिसोड नंबर 1। आज ऑफिस में उसका पहला दिन था, इसलिए वो शदीद नर्वस थी। और जब उसकी कुलीग माहम ने इसे बताया कि इसके बॉस बहुत गुस्सीले और रिजर्व तबीयत के मालिक हैं, काम से मुतालिक ज़रा सी भी कोताही बर्दाश्त नहीं करते, तो बेसाख्ता इसके हाथों में नमी फूट पड़ी थी। ये इसका पहला तजर्बा था किसी ऑफिस में जॉब करने का, जो वो सिर्फ मजबूरी के तहत करने जा रही थी, क्योंकि वालिद की वफ़ात के बाद माँ और छोटे भाई की ज़िम्मेदारी इस पर आ पड़ी थी। अपने घर में सबसे बड़ी औलाद होने की वजह से इसने बहुत छोटी उम्र में ये ज़िम्मेदारियाँ अपने कांधों पर ले ली थीं। ये इसकी खुशकिस्मती थी या बदकिस्मती, ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता था। लेकिन अपनी ज़िंदगी के फर्स्ट इंटरव्यू में ही इसे अपॉइंट कर लिया गया था। वो अपनी सोचों में गुम थी कि इंटरकॉम की बेल बजने लगी तो इसने चौंक कर रिसीवर उठाया। मिस अरूश अली, माहम से मेरे आज की अपॉइंटमेंट्स और मीटिंग्स के शेड्यूल्स की फ़ाइल लेकर मेरे ऑफिस में आइए। माहम से फ़ाइल लेने के बाद इसके चेहरे पर घबराहट नुमाया थी। माहम ने विक्ट्री का निशान बनाकर शरीर सी मुस्कुराहट के साथ इसे जाने का इशारा किया। इसने दरवाजे को धीरे से नॉक किया तो मीर सुप्तगीन की गंभीर आवाज़ उसकी समातों से टकराई। यस। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। फुल एसी में वो भी इसके माथे पर पसीने की बूंदें शबनम के कतरों की तरह चमक रही थी। प्लीज़ सिट डाउन मिस आरुष। वो झिझकते हुए कुर्सी घसीट कर बैठ गई थी। मिस आरुष, आज ऑफिस में आपका पहला दिन है और मैं जानता हूँ ये आपका फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है, फिर भी मुझे उम्मीद है आप जल्दी काम को समझ आएंगी और किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं देंगी। ऑफिस के तमाम मामला समझने में मिस माम आपकी हेल्प करेंगी। सर, मैं कोशिश करूँगी आपको शिकायत का मौका ना दूँ, इसने धीमे लहजे में कहा। अब आप जा सकती हैं और जावेद साहब को भेज दीजिए। थैंक यू सर। अरूश ने दिल ही दिल में खैर हो जाने पर शुक्र अदा किया और जाने के लिए खड़ी हो गई। पिंक कलर के सिंपल से ड्रेस में लंबे खूबसूरत बालों को सलीके से पिन अप कर किए अरूश मीर सुप्तगीन को इस दिन से भी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। जब आज से चंद माह पहले इसे सिग्नल पर कॉलेज यूनिफॉर्म में खड़ा देखकर सुप्तगीन अली साकित रह गया था। ना जाने इसे अरुश में ऐसी कौन सी कशिश महसूस हुई थी कि वो ये भी ध्यान नहीं रख सका था कि सिग्नल हो चुका है। फिर जब इंटरव्यू के लिए ऑफिस में दाखिल होने वाली अरुश को दूसरी बार देखा तो इस वक्त इसने अपनी पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब इसे देने का फैसला कर लिया था। मीर सुप्तगीन अपनी 30 साल ज़िंदगी में से 20 साल लंदन में गुजार कर चंद साल पहले ही पाकिस्तान लौटा था। बीवी के गुजर जाने के बाद इसके वालिद मीर गजम्फर का दिल परदेश से उचाट हो गया था और उन्होंने वतन वापस जाने का फ़ैसला कर लिया था। गोया कि अभी इनकी बेटी रानिया और सबसे छोटे बेटे हन्नान की तालीम नामुकम्मल थी, लेकिन उन्होंने रानिया को अपने साथ ले जाने का फ़ैसला किया और हन्नान को अपनी पढ़ाई लंदन में ही मुकम्मल करने की इजाज़त दे दी थी, जबकि रानिया का एडमिशन उन्होंने कराची की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में करवा दिया था। इन चंद सालों में मीर सुब्तगीन ने बिज़नेस पर इतनी मेहनत की थी कि लंदन की तरह यहाँ भी कारोबारी दुनिया में उसका नाम जगमगा रहा था। लेकिन जो फीलिंग्स इसने अरविश को पहली नज़र देखने के बाद महसूस की थी, वो कभी किसी और के लिए महसूस नहीं की थी, बल्कि सफ़े नाजुक से उसका वास्ता ही नहीं पड़ा था। ना वो इस किस्म की फितरत का मालिक था, लड़कियों में दिलचस्पी रखता हो। यूँ कह सकते हैं कि लंदन में रहने के बावजूद भी वो एक पारसा किस्म का नौजवान था। पाकिस्तान पहुंचने के बाद मीर गजम्फर कुछ ज़्यादा ही बीमार रहने लगे थे। माजी के बदतरीन वाक़यात इन्हें अब भी सुकून नहीं लेने दे रहे थे, बावजूद इसके कि उन्होंने वतन वापसी पर गांव में अपने आबाई घर में मौजूद होते हुए शहर में ही रिहाइश रखने को फौकियत दी थी। सुबह के 6 बज रहे थे। वो आईने के सामने खड़े वाइट शलवार सूट में मलबूस एक हाथ से रेस्ट वॉच का लॉक बंद करते हुए तनकीदी नज़रों से अपना जायज़ा ले रहा था, लेकिन कुदरत ने उसके सरापे में किसी भी किस्म की तनकीद की गुंजाइश नहीं छोड़ी थी। ऊंचा लंबा कद, हसीन नकूश से सजा मगरूर चेहरा और इंतहाई गहरी और रोशन चमकदार आंखें
اس کی شان میں بے پناہ اضافہ کر دیتی تھی۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جنہیں کسی کو متاثر کرنے کے لیے الفاظوں کے سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان کی ایک نظر ہی مقابل کو چاروں خانے چت کر دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ آج کے الیکشن کمپین کی ساری ذمہ داریاں تم پر ہیں۔ خیال ہے کسی بھی قسم کی کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ خوبصورت اور بھاری آواز کمرے میں گونجی۔ تم ہر پل بابا سائیں کے ساتھ رہو گے۔ میری غیر موجودگی کی وجہ سے وہ کچھ برہم ہوں گے، لیکن میں واپس آ کر ان کو منا لوں گا۔ مجھے ضروری کام سے شہر جانا ہے، نہ جانا ہوتا تو میں خود ہی سب سے کچھ سنبھال لیتا۔ میرے جانے کی خبر بابا سائیں کو میرے یہاں سے نکل جانے کے بعد ملنی چاہیے۔ معظم علی شاہ شیرازی اپنے سب سے وفادار ملازم خادم حسین سے مخاطب تھا۔ اس نے جھک کر ٹیبل سے سگریٹ کیس اٹھایا اور ایک سگریٹ نکال کر لبوں میں دبا لیا۔ سائیں، سب کچھ آپ کے حکم کے مطابق ہوگا، خادم حسین نے خوشامدی انداز میں جواب دیا۔ ہوں۔ لائٹر سے سگریٹ جلاتے ہوئے اس نے ہنگار بھرا تھا۔ ڈرائیور سے کہو گاڑی نکالے۔ حاضر سائیں خدا بخش کہتے کے ساتھ ہی یہ حکم بجا لانے کے لیے پلٹ گیا تھا۔ شدید گرمی اور چلچلاتی دھوپ میں جب وہ گھر پہنچی تو سمینہ اسے اپنا انتظار کرتے ہوئے دروازے پر ہی مل گئیں۔ السلام علیکم ممی، آپ دروازے پر کھڑی ہو کر میرا انتظار کیوں کر رہی تھیں؟ اروش گرمی کی حدت سے تمتماتے چہرے کے ساتھ سوال کرتے ہوئے اندر آ گئی تھی۔ اس لیے کہ میری بیٹی کو باہر کھڑے رہنے کی تکلیف سے نہ گزرنا پڑے۔ سمینہ نے لیمن جوس کا گلاس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے جواب دیا، جو انہوں نے پہلے سے اس کے لیے تیار کر رکھا تھا۔ یہ بتاؤ آفس میں پہلا دن کیسا گزرا؟ کسی قسم کی کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ آفس کا ماحول بہت اچھا ہے، اسٹاف بھی بہت کوآپریٹو ہے۔ سمینہ اس کی تسلی بخش جواب سن کر مطمئن ہو گئی۔ تم ہاتھ منہ دھو لو جب تک میں تمہارے لیے کھانا گرم کرتی ہوں۔ رہنے دیں امی، میں نے لنچ آفس میں کر لیا تھا، بس کچھ دیر سونا چاہتی ہوں۔ ایان کہاں ہے؟ ادھر ادھر نظر گھماتے ہوئے اس نے پوچھا۔ وہ ٹیوشن گیا ہوا ہے، آج وہ کہہ رہا تھا کہ امی ٹیچر نے آپ کو بلوایا ہے۔ میں تو وہاں جا کر کیا بات کروں گی، تم ہی کچھ وقت نکال کر چلی جانا۔ اروش نے اصابت میں سر ہلایا تو اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کھڑی ہو گئیں۔ اروش کے سبھی چہرے کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھیں کہ وقت ان کو کہاں سے کہاں لے آیا تھا۔ آج سے 20 سال پہلے انہوں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی انہیں اس مقام پر لے آئے گی جہاں ان کی گزر بسر کے لیے ان کی ناز و پلی شہزادی کو زمانے کی سختیوں کو تنہا جھیلنا پڑے گا۔ گاڑی کچی سڑک سے پکی سڑک پر ڈالتے ہوئے سامنے سے آنے والی گاڑیوں کو دیکھ کر سجاول شاہ کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ ایسی نازک صورتحال دیکھ کر دونوں طرف کے گارڈز الرٹ ہو گئے تھے۔ مرسڈیز میں بیٹھے ہوئے معظم علی شاہ نے قہر برساتی نگاہوں سے میر سجاول کو دیکھا۔ اس کے برابر سے گاڑی زن سے اڑا لے گیا۔ یونیورسٹی میں ہونے والے جھگڑے کے بعد سے دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی تھی۔ دونوں ہی موقع کی تلاش میں تھے کہ کب موقع ملے اور وہ دونوں ایک دوسرے پر دل کی بھڑاس نکال لیں۔ 20 سال پرانی یہ دشمنی دن بدن بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اس دشمنی کی بھیڑ نہ جانے کتنی ہی معصوم جانیں چڑھ چکی تھیں اور کتنی چڑھنے والی تھی، یہ کسی کو نہیں پتا تھا۔ صبح سویرے معظم شاہ سے ٹکراؤ اسے خاصا بدمزہ کر گیا تھا، لیکن اس کی ساری بدمزگی پل بھر میں ہوا ہو گئی جب نظر سامنے سے آتی ہوئی زرتاج پر پڑی۔ وہ ہاتھ میں فائل دبائے بڑی سی چادر میں خود کو لپیٹے اسکول جانے کے لیے گھر سے نکلی ہی تھی جب میر سجاول کی گاڑی کے ٹائر اس کے قدموں سے ذرا فاصلے پر چرچرائے۔ گاڑی ایک جھٹکے سے روک دی گئی تھی۔ سرکار صبح ہی صبح نکل پڑی ہمارے نازک دل پر بجلیاں گرانے کے لیے۔ میر سجاول نے نہایت بے باکانہ انداز اس کے گال کو چھوا تھا۔ نیوی بلو شلوار سوٹ میں ملبوس، آنکھوں پر ڈارک گلاسز چڑھائے، گھنی مونچھیں اور ہلکی بڑی ہوئی شیو کے ساتھ وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ زرتاج اس کی بے باکی پر جی جان سے سلگ گئی تھی، مگر ستم یہ تھا کہ اس بگڑے رہے امیر زادے کی اس بے باکی پر اسے ایک سخت جملہ کہنے کی بھی جرأت نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ اس گاؤں کا وڈیرا تھا۔ وہ ایک غریب ہاری کی بیٹی جس کے پاس عزت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ حالانکہ اس گاؤں کی کچھ حدود بندیاں تھیں اور یہ علاقہ میر سجاول کی حدود سے باہر تھا، لیکن چونکہ وہ جس اسکول میں پڑھاتی تھی وہ گاؤں سے کچھ فاصلے پر رہائش علاقے سے الگ واقع تھا، یوں اکثر ہی میر سجاول اس کے دیدار کے لیے اس راستے کا انتخاب کرتا تھا، اور یہ زرتاج کی بدقسمتی سمجھ لیں کہ اس کے گھر سے اسکول تک آنے کا یہ واحد راستہ تھا۔ زرتاج نے آگے نکلنے کے لیے قدم بڑھائے تو اس نے
ذرا سا ایکسیلیٹر دبا کر پھر اس کی راہ روکی تھی۔ مجھے تم مجھ سے دور جانے کی جو راہ ڈھونڈو گی مجھے پہلے سے وہاں اپنا منتظر پاؤ گی۔ اس نے سندس کے چہرے پر اترتے چڑھتے تاثرات دیکھتے ہوئے شوخی سے کہا۔ زرتاج کو اپنے چہرے پر جمی اس کی نگاہیں جھلسائے دے رہی تھیں۔ دل تو کرتا ہے تمہارا اسکول جانے پر پابندی لگا دوں، بس دل کے ہاتھوں مجبور ہوں کہ میں تمہارے دیدار سے محروم نہیں ہونا چاہتا، اور نہ میرے پاس اتنی فرصت ہوتی ہے کہ تمہارا در دولت پر بنفس نفیس حاضری دوں۔ اس نے کافی مغرورانہ انداز اپنایا اور سگریٹ کا ایک گہرا کش لے کر دھواں فضا میں بکھیر دیا۔ زرتاج نے خوف زدہ ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ دھوئیں کے مرغولے میں وہ بھی اس پر نظریں جمائے بڑی گہری نظروں سے اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ زرتاج نے فوراً نظریں جھکا لیں اور آہستگی سے کہا، پلیز میرا راستہ چھوڑ دیں۔ چھوڑ دیتے ہیں؟ پہلے یہ بتاؤ، منع کیا تھا نا میں نے شرازیوں سے دور رہو، پھر ان کی حویلی کیوں گئی؟ میر نے خطرناک تیور لیے اس سے جواب طلب کیا تو زرتاج نے سہم کر اس کی طرف دیکھا۔ اتنی معمولی سی بات سے بھی میر سجاول کی باخبری نے اسے اندر تک سہما دیا تھا۔ وہ بڑی بی بی نے بلوایا تھا۔ زرتاج نے دھیمے سے جواب دیا، کیوں؟ تمہاری ماں کے پیروں پر مہندی لگی ہوئی تھی، وہ نہیں جا سکتی تھی حاضری دینے کے لیے؟ میر سجاول بدلحاظی سے گرایا۔ زرتاج اس کے پل میں بدلتے روپ کو دیکھ کر مزید خوفزدہ ہو گئی تھی۔ آج کے بعد اگر مجھے یہ خبر ملی کہ تم شرازی ولا کے قریب سے بھی گزری ہو تو تمہارے اور تمہارے خاندان کے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ میر سجاول نے وارننگ کے انداز میں انگلی اٹھائی اور ایک جھٹکے سے گاڑی بڑھا لے گیا۔ زرتاج بے بسی سے دھول اڑاتی گاڑیوں کو دور ہوتا ہوا دیکھتی ہی رہی تھی۔ ڈور بیل بجنے کے بعد وہ دروازہ کھولنے کا انتظار کری تھی، جب ہی کسی نے اس کے بے حد نزدیک آ کر کہا، جی کس سے ملنا ہے آپ کو؟ پرشوق انداز میں استفادہ کرتے ہوئے وہ بہت دلچسپی سے عروج کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ یکدم بدک کر پیچھے ہٹی اور نہایت ہی غصے میں سخت سست کہنے ہی والی تھی کہ دروازہ کھل گیا اور اندر سے برآمد ہونے والی لڑکی نے نہایت خوش دلی سے کہا، ارے اروش، آپ آئی ہیں، اندر آ جائیے۔ جی ہاں، آج تو بڑے بڑے لوگ ہمارے گھر آئے ہیں، اس گھر کی تو قسمت ہی کھل گئی۔ وہ بلا وجہ بے تکان بولتے چلے جا رہا تھا۔ اروش سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ اس کے پیچھے داخل ہونے والے حماد نے اپنے کمرے میں جانے کا ارادہ ملتوی کر کے لاؤنج میں ہی بیٹھ جانا ضروری سمجھا۔ ایان کی ٹیوشن ٹیچر اریبہ اروش کو ڈرائنگ روم میں لے آئی۔ یہ حماد بھائی ہیں، میرے کزن۔ ان کا گھر تو لاہور میں ہے لیکن جاب کی وجہ سے یہ ہمارے یہاں قیام پذیر ہے۔ آپ ان کے انداز کا برا مت مانیے گا۔ اروش اس بات کو یکساں نظر انداز کر ایان کے متعلق اریبہ سے سوالات کرنے لگی، مگر اس پورے دورانیے میں اروش کو خود پر کسی کی نظریں چبھتی رہیں۔ جاری ہے۔